حي على الفلاح. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ زندگی کی پریشانیاں گھیر لیتی ہیں اور سمجھ نہیں آتا کہ سکون کہاں ڈھونڈے۔ آج ہم قرآن کی ایک ایسی سورت کا سفر کریں گے جو بتاتی ہے کہ اندرونی طاقت کا راز دراصل ایک چادر میں لپٹے شخص کی کہانی میں چھپا ہے۔ ذرا سوچئے، کلام کا آغاز ہی ایک بہت ہی ذاتی، بہت ہی براہ راست خطاب سے ہو رہا ہے۔ یہ کوئی عام آواز نہیں ہے، یہ ایک ایسی کیفیت کا بیان ہے جو فوراً توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ چادر میں لپٹنے والا کون ہے اور کیوں؟ تو یہ لفظ ہے مزمل۔ اب اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کسی نے جسمانی طور پر کوئی چادر اوڑھ لی ہے، نہیں، یہ اس سے کہیں گہرا ہے۔ یہ دراصل پیغمبر اسلام کی اس اندرونی کیفیت کو دکھاتا ہے جب وہ اپنے لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے تنہائی اور فکر کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ اور سچ پوچھیں تو یہ ایک ایسی حالت ہے جسے ہم سب کبھی نہ کبھی محسوس کرتے ہیں، ہے نا؟ ذرا اس منظر کو تصور میں لائیں۔ ایک لیڈر اپنی قوم کو ایک بہتر راستہ دکھا رہا ہے، لیکن جواب میں کیا مل رہا ہے؟ صرف انکار ہی نہیں بلکہ مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ قریش کے لوگ پیغمبر اسلام کے ساتھ بالکل یہی کر رہے تھے۔ یہ کسی بھی لیڈر کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے کتنی تکلیف دہ صورتحال ہو سکتی ہے۔ تو اس لمحے میں وہ چادر صرف ایک کپڑا نہیں رہتی، وہ ایک پناہ گاہ بن جاتی ہے، دنیا کی سختیوں سے بچنے کا ایک قلعہ اور اپنے خالق سے جڑنے کا ایک ذریعہ، ایک ایسا وسیلہ جس سے سکون ملے اور انسان اپنی روح کی گہرائیوں میں اتر سکے۔ اچھا، تو اتنی گہری پریشانی کا حل کیا تھا؟ یہ وہ مقام ہے جہاں یہ سورت ایک الہی علاج، ایک ڈیوائن ریمیڈی متعارف کرواتی ہے، اور یہ صرف کوئی دلاسا یا تسلی نہیں ہے، بلکہ یہ اندرونی طاقت پیدا کرنے کا ایک باقاعدہ عملی نسخہ ہے۔ اور یہ نسخہ، یہ علاج حیرت انگیز طور پر بہت واضح اور پریکٹیکل ہے۔ 3 سٹیپس بتائے گئے ہیں۔ پہلا، رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوں۔ دوسرا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے اس کے معنی میں ڈوب کر پڑھیں۔ اور تیسرا، یہ سمجھیں کہ یہ سب کچھ ایک بہت بڑی ذمہ داری کے لیے روحانی تیاری ہے، ایک اسپریچول ٹریننگ۔ اور پھر اگلی آیت اس مقصد کو بالکل صاف کر دیتی ہے، یعنی رات کی یہ عبادت صرف سکون حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ تو ایک بھاری بات، ایک ہیوی ورڈ کو اٹھانے کی ٹریننگ تھی، ایک بہت بڑی ذمہ داری آنے والی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ بھاری بات آخر تھی کیا؟ دراصل یہ رسالت کی پوری ذمہ داری تھی، معاشرے کے سامنے کھل کر دعوت دینا، مخالفت کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ دینا، اور یہاں تک کہ جنگ کے لیے بھی تیار رہنا۔ یہ وہ چیلنجز تھے جن کے لیے غیر معمولی ہمت اور مضبوطی چاہیے تھی، اور رات کی عبادت اسی مضبوطی کی بنیاد بن رہی تھی۔ اب یہاں سے گفتگو کا رخ بدلتا ہے۔ اب بات صرف پیغمبر کی ذاتی رہنمائی تک نہیں رہتی، بلکہ اب یہ پیغام ان کے مخالفین یعنی قریش کے طاقتور سرداروں کے لیے ایک بہت واضح وارننگ بن جاتا ہے۔ اور یہ وارننگ کیسے دی جا رہی ہے؟ تاریخ سے ایک بہت گہری مثال دے کر۔ ایک طرف فرعون کی کہانی ہے جس میں حضرت موسیٰ کی بات نہیں مانی اور ایک عبرتناک انجام سے دوچار ہوا، اور دوسری طرف قریش کے سرداروں کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، تمہارے پاس بھی ایک رسول آیا ہے، اور یاد رکھو کہ تاریخ میں نافرمانی کا نتیجہ ہمیشہ ایک جیسا ہی نکلا ہے۔ اور اس وارننگ کی جو شدت ہے وہ اس آیت میں اپنے عروج پر ہے۔ قیامت کے دن کی ہولناکی کا ایک ایسا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس کی شدت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسی تصویر کشی ہے جو واقعی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ تو پھر اصل نقطہ کیا ہے؟ یہی کہ قرآن ایک یاد دہانی ہے، ایک نصیحت۔ راستہ بالکل صاف صاف دکھا دیا گیا ہے۔ اب انتخاب ہر کسی کو خود کرنا ہے، یعنی ذمہ داری اب سننے والے پر آ جاتی ہے۔ اچھا، اب سورت کے آخری حصے میں ہمیں اللہ کی حکمت کا ایک اور شاندار پہلو نظر آتا ہے۔ جو شروع میں ایک سخت حکم دیا گیا تھا نا، اب اسے پوری امت کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بدلا جا رہا ہے، اور یہ چیز اللہ کی رحمت کو ظاہر کرتی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ سورت کا پہلا حصہ مکہ میں نازل ہوا۔
اس وقت مسلمان کم تھے اور انہیں سخت روحانی ٹریننگ کی ضرورت تھی، لیکن جو آخری آیت ہے وہ کئی سالوں بعد مدینہ میں نازل ہوئی، جب ایک پوری کمیونٹی ایک امت بن چکی تھی۔ اب ہدایت کو اس نئی بڑی حقیقت کے مطابق ڈھالنے کا وقت تھا۔ اور اس تبدیلی کی وجوہات دیکھیں تو ان میں گہری ہمدردی اور پریکٹیکل سوچ نظر آتی ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ اس کمیونٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ بیمار ہوں گے، کچھ روزی روٹی کی تلاش میں سفر پر ہوں گے، کچھ اللہ کی راہ میں جد و جہد کر رہے ہوں گے، تو ظاہر ہے ان سب کے لیے ایک ہی سخت معیار پر عمل کرنا ممکن نہیں تھا۔ تو پھر نیا حکم آیا اور یہ رحمت اور آسانی کا پیغام تھا، جتنا آسانی سے پڑھ سکو پڑھو۔ تو یہ ایک سخت پابندی سے ایک لچکدار ہدایت کی طرف ایک شفٹ تھا، جو امت کے بدلتے ہوئے حالات کے لیے بالکل موزوں تھا۔ تو اب تک ہم نے اس سورت کے سفر کو گویا 3 حصوں میں دیکھا ہے، پہلے ذاتی تربیت، پھر عوام کے لیے وارننگ، اور پھر پوری کمیونٹی کے لیے رحمت۔ اب ان سب نکات کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل لازوال پیغام کیا ہے۔ دیکھیں، اس کا جو مرکزی سبق ہے نا، وہ یہ ہے کہ باقاعدہ روحانی مشق جیسے رات کی عبادت، یہ وہ بنیاد ہے جس پر اندرونی مضبوطی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو پھر ہمیں زندگی کے بڑے چیلنجز یعنی ہماری اپنی بھاری باتوں کا سامنا کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اور آخر میں یہ صورت ہمیں الہی رہنمائی کے 2 پہلوؤں میں ایک شاندار توازن دکھاتی ہے، ایک طرف اصولوں پر مبنی ایک سخت وارننگ، اور دوسری طرف ماننے والوں کے لیے گہری رحمت اور پریکٹیکل اپروچ۔ اور یہ ساری گفتگو ہمیں ایک آخری سوال پر لا کھڑا کرتی ہے، کیا اندرونی مضبوطی کا یہ 1400 سال پرانا نسخہ آج کی اس تیز رفتار زندگی کے پریشر سے نمٹنے میں مددگار ہو سکتا ہے؟ کیا رات کی خاموشی میں نکالے گئے چند لمحے ہمیں دن بھر کے شور کا مقابلہ کرنے کی طاقت دے سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر سوچنا بنتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔